أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 101 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے دروس میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے کچھ جہاد کے احکامات اور اسی طریقے سے ہجرت کے احکامات، اور ان دونوں عملوں میں عام طور سے آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی لمبا سفر بھی ہوتا ہے۔ تو سفر کے دوران نماز کا کیا حکم ہوگا، جہاد ہو یا ہجرت ہو، یہ سارے اعمال ہیں اس لیے تاکہ دین کو قائم کیا جائے اور انسان کی آخرت بن جائے۔ تو اب سفر کے دوران نماز کا کیا حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ سفر ہو، چاہے جہاد کا سفر ہے، چاہے ہجرت کا سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو، جب بھی تم سفر کرو، سفر میں بھی نماز پڑھنی ہے تمہیں۔ نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، اور پڑھنی بھی وقت پر ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وقت کو ٹال کر اکٹھی جا کے پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ وقت پر پڑھنی ہے اور پڑھنی ہے۔ البتہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آسانی دے دی گئی کہ نماز میں قصر کا حکم آ گیا کہ جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں ان میں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 کی اللہ نے چھوٹ دے دی، لیکن پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نماز میں کمی کرو، یعنی نماز کو کم کر دو، اس میں تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 پڑھو۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 پڑھو۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، 2 پڑھو۔ کیا ہر سفر میں اس کی اجازت ہے یا اس کے لیے کوئی شریعت کی طرف سے حد مقرر کی گئی ہے؟ تو ہر سفر میں اجازت نہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے ایک حد مقرر کی ہے کہ جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں کم سے کم وہ سفر تمہارا 77 کلومیٹر دوری کا ہونا چاہیے، تب تمہیں جو ہے 77 ہی مفتبی قول ہے، 77۔ تو 77 کلومیٹر جو ہے اس پر اگر تمہیں اتنا لمبا سفر کرنا ہے، 77 کلومیٹر اتنی دوری کا سفر ہے، تو پھر تمہیں قصر کی اجازت ہوگی۔ اس سے اگر کم سفر ہے پھر قصر کی اجازت نہیں، پھر تو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ 77 کلومیٹر کی جو مسافت ہے یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ کیا ہمارے گھر سے اور پھر جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تک، جس جگہ ہم نے جانا وہاں تک کی ہوگی؟ نہیں، بلکہ اپنی جو بستی ہے اس بستی سے ہم نکل جائیں گے، اپنے شہر سے باہر نکلیں، جہاں ہمارے شہر کا آخری گھر آئے گا یا ہماری بستی کا ہمارا جو قصبہ ہے اس کا آخری گھر ہوگا، اس گھر سے ہماری یہ مسافت سفر شروع ہوگی، وہاں سے شروع ہوگی۔ اور جس جگہ ہم جا رہے ہیں تو اس جگہ میں، جس بستی میں یا جس شہر میں ہم داخل ہوں گے، جائیں گے آگے، اس شہر کا جو پہلا گھر آ جائے گا تو وہاں تک جو ہے یہ مسافت اتنی ہونی چاہیے، یعنی 77 کلومیٹر، تب قصر کی اجازت ہوگی، ورنہ قصر کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہاں بٹھنڈی سے سفر کرنا ہے تو ہم جموں شہر کے ساتھ لگتا یہ لاتا ہے، یہ شہری میں شمار ہے، تو اب جموں شہر سے ہم باہر نکلیں گے پھر ہماری وہ مسافت شروع ہوگی۔ اگر اس طرف ہم جا رہے ہیں لکھن پور کی طرف، تو جیسے ہی بڑی برہمنا شروع ہوگا تو سمجھو ہم اپنے شہر سے نکل گئے، اس لیے اس سے آگے ہم سفر، اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو قصر کریں گے۔ اس کے اندر نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے یہیں پر پڑھنی ہے، اس سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں مثال کے طور کجوانی مسجد ہے وہاں ہم پڑھ رہے ہیں، پوری پڑھیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم جموں کی حد کو چھوڑ کے آگے بڑی برہمنا کی حد میں داخل ہو جائیں گے تو بس
اب اس کے بعد آگے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز مثال کے طور پر ہمیں پڑھنی ہے، تو وہاں ہم قصر کریں گے، قصر شروع ہو جائے گی، سفر ہمارا اس سے ہی شروع، وہیں سے مسافت سفر ہماری شروع ہو جائے گی۔ یا اس طرف ہم جا رہے ہیں کشمیر کی طرف، تو جیسے ہی سدرا سے آگے نکلیں گے، بیچ میں بڑا دریا آ گیا، تو اب سدرا سے آگے جیسے ہم نکلیں گے، سدرا کے آخری گھروں سے آگے نکل جائیں گے، اس سے پہلے پڑھیں گے، پوری پڑھنی ہے، آگے نکل گئے تو اب ہم قصر نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ادھر جا رہے ہیں راجوری وغیرہ پونچھ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی جیسے ہم یہ توی کو کراس کریں گے آگے، اس کے بعد قصر شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں گے پوری پڑھیں گے۔ تو مسافت سفر کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنے شہر یا اپنے قصبے سے نکلنے کے بعد۔ اسی طریقے سے قصر نماز کا حکم بھی ہوگا اپنے شہر یا قصبے سے نکلنے کے بعد۔ اگر اپنے شہر یا قصبے میں ہم نے پڑھ رہے ہیں نماز، پھر پوری پڑھنی ہے۔ جس بستی میں ہم آگے جا رہے ہیں تو اس بستی میں جتنا ہمارا یہ سفر ہے تو کم سے کم 77 کلومیٹر کا ہونا چاہیے، اس سے اندر اگر ہوگا تو پھر ہم قصر نہیں کریں گے، پوری نماز ہم پڑھیں گے۔ قصر نماز جس جگہ ہم جا رہے ہیں آگے، وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، پھر اس کا مسئلہ ہے کہ وہاں کتنے دن ہمیں ٹھہرنا ہے۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی ہماری نیت ہے، پھر ہم اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 13 دن 14 دن، تو پھر ہم جتنے دن وہاں رہیں گے قصر پڑھیں گے، البتہ مقیم امام کے پیچھے، چاہے راستے میں ہو اور چاہے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں وہاں ہوں، مقیم امام کے پیچھے ہم اگر پڑھ رہے ہیں پھر ہم نے پوری پڑھنی ہے، پھر وہاں قصر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چاہے امام کے ساتھ ہم نے اتحیات میں آ کر شرکت کی ہو، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم امام کی نماز میں داخل ہو گئے، اس کے بعد ہمیں اپنی پوری کرنی ہے تو پوری 4 رکعت ہم پڑھیں گے۔ اور اگر امام پڑھ چکا تو اب ہم اپنی پڑھ رہے ہیں اور سب مسافر ہیں، پڑھنے والے مسافر ہی امام ہیں، تو پھر اس صورت میں 2 رکعت ہوگی، قصر ہوگی۔ قصر میں نے بتایا اس نماز میں ہے جس میں 4 رکعتیں ہیں۔ وہ کتنی نمازیں ہیں؟ 3 نمازیں، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز۔ ان میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، 4 رکعت پڑھے گا گناہگار ہوگا، 2 ہی پڑھنی ہے۔ حکم اللہ کا ہے، اصل شریعت ہے اللہ کے حکم کے ماننے کا، اپنی مرضی کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ تمہیں 2 ہی پڑھنی ہے تو 2 ہی ہمیں پڑھنی ہے، اب کوئی 4 پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے واجب جو نماز ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ مثلا وتر ہے 3 رکعت، وہ پورے پڑھنے ہیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، پوری پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، وہ بھی ہمیں پوری پڑھنی ہے، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ فجر 1 ہی رکعت، نہیں، فجر 2 پڑھنی ہے۔ مغرب میں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس میں بھی 3 پڑھنی ہے۔ رہ گیا مسئلہ سنتوں کا، تو سنتوں میں سے فجر کی نماز کی سنت یہ مؤکد ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ جیسے فرض پڑھنا ہے اسی طریقے سے فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر حالت میں فجر کی سنتیں پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین میدان جنگ ہو، میدان جنگ میں بھی تمہیں فجر کی سنتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تم کو گھوڑے روند ڈالیں تب بھی تمہیں فجر کی سنتیں چھوڑنی ہے۔ فجر کی سنتیں بہت موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ چھوڑی نہیں ہے۔ رہ گئی ظہر کی سنتیں یا مغرب کی یا عشاء کی سنتیں ہیں، تو ان میں سفر کے اندر چھوٹ ہے، اگر آدمی پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو پھر کوئی پوچھ مانگ اس پر نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام یہ کہتے ہیں اگر فرار کی حالت ہو تو پھر آدمی نہ پڑھے، قرار کی حالت ہو تو پھر آدمی کو چھوڑنی نہیں چاہیے، پڑھ لینی چاہیے۔ مثلا سفر میں، دوران سفر چل رہے ہیں ہم، تو اس میں وقت کی تنگی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، اب ہم سنتوں کی اور نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، باقی ہمارے ساتھی سارے پریشان ہو جائیں گے، ان کو انتظار میں رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس میں تو خالی فرض پڑھے اور چلے، اور جہاں ہم پہنچ گئے ہیں وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، 1 دن ٹھہرنا ہے، 2 دن، 3 دن، 5 دن، جتنے دن میں ٹھہرنا ہے، تو جہاں قرار کی حالت ہوگی وہاں ہمیں سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے بالکل چھٹی اب پڑھنے ہے ہی نہیں، پڑھ لینی چاہیے، بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو تہجد کی نماز بھی سفر میں چھوڑا نہیں کرتے تھے، سفر میں بھی تہجد کی نماز کی آپ پابندی کیا کرتے تھے۔ صرف آپ نے سفر حج میں مزدلفہ کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس دن نہیں آپ نے پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلے دن حاجی کو بہت زیادہ کام کرنے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو بہت کام ہے اس کو جمرات کی رمی کرنی ہے، پھر اسی طریقے سے قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، پھر اس کو طواف زیارت کرنا ہے۔ تو اس لیے اس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، تہجد کی نماز آپ نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ آپ کو دیکھتے تھے، جو عمل آپ نے کیا پھر وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو اب اس میں ذرا امت کے لیے مشقت تھی، پریشانی تھی، امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جان بوجھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی نہ پڑھیں، اگر کسی کو ہمت ہے اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ باقی سفر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک سفر جہاد تھا، جہاد کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کو پہرے داری کے لیے مقرر کیا، ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو۔ وہ دونوں پہرا دے رہے تھے، تھوڑا سا جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اس سے دور تھے، پہرا دے رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ آپ آرام کر لیں، میں جاگوں گا، پھر میں آرام کروں گا، آپ جاگتے رہنا۔ اب ایک تو سو گیا اور دوسرا جو پہرے پر مامور تھا اس نے دیکھا کہ دشمن تو قبلے کی جانب سے ہی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دشمن ہے ہی اسی جانب، تو لہٰذا مجھے ایسے ہی بیٹھ کے کیا فائدہ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور سورہ کہف شروع کر دی۔ اب دشمن کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے، پہلے تو وہ سمجھا نہیں کیا ہے، لیکن جب یہ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو اس کو محسوس ہو گیا کہ کوئی بندہ ہے، یہ کوئی آدمی ہے۔ تو دشمن نے تیر چلایا، ان کو تیر آ کے ٹانگ میں لگ گیا، لیکن نماز میں مست تھے، نماز انہوں نے چھوڑی نہیں بلکہ توڑی نہیں، نماز پڑھتے رہے، خون بہہ کر، اور وہ جو دوسرا ساتھی سویا ہوا تھا اس کے جسم کے ساتھ جا کر ٹچ ہوا خون، اس کو گرم گرم کوئی چیز محسوس ہوئی تو وہ اٹھا، تو اس نے دیکھا، اس کو آواز دی، یہ تو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سورہ کہف ختم کی، نماز پوری کی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا تیر لگا ہوا ہے، پھر تیر نکالا۔ اس سوئے ہوئے نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں بتا دیا آپ حملہ، انہوں نے کہا اصل میں سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جی ہی نہیں چاہا توڑنے کا۔ ہمیں تو مچھر بھی کاٹ دیتا ہے تو تب بھی کھجلانا شروع کر دیتے ہیں نا، ہماری نماز ہے ہی کیا ہے۔ وہ صحابہ تھے، ان کی نماز ایسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، ساتھی نکالنے لگے تیر، کہنے لگے تکلیف ہو رہی ہے مجھے، مت نکالو۔ پھر ساتھیوں نے مشورہ کیا نکالنا تو ضروری ہے، اندر تو رہے گا نہیں، کیسے؟ بعض نے کہا جب نماز پڑھیں گے، نماز کی نیت بنے، اس وقت نکال دیں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے وقت میں نماز شروع کی، ساتھیوں نے تیر نکال دیا، نماز سے فارغ کو پتہ نہیں کب نکال دیا۔ ان کو محسوس، ان کی نمازیں تھیں، ہماری نمازیں تو بس اللہ ہی حافظ ہے، اللہ قبول فرما لے، ورنہ کہا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی۔ ان کی نمازیں ایسی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ سفر میں، یعنی جہاد کے سفر میں، اور دشمن کا خطرہ ہے، تب بھی نفل چھوڑ نہیں رہے ہیں، تب بھی نفل پڑھ رہے ہیں کہ ایسے بیکار بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے اگر حالت قرار ہو، ہمیں سنت موقدہ کی کم سے کم پابندی کرنی چاہیے، وہ چھوڑ نہیں دینی چاہیے کہ سفر میں چلو چھٹی ہو گئی تو آپ بالکل ہی صاف کر دو، نہیں، بلکہ اگر موقع ہو آدمی کو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن حالت فرار ہے، سفر میں ہم جا رہے ہیں، چند ساتھی ہیں ساتھ میں، اور اس صورت میں پھر آدمی خالی فرض پڑھ لے دوران سفر، یعنی چلتے ہوئے، اس وقت جو ہے وہ سنتوں میں زیادہ وقت نہ لگائے، سنتیں پڑھنے لگے گا، دوسروں کو پھر تکلیف ہوگی، دوسروں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جس کو جو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آدمی کسی عالم سے پوچھ لے، یہاں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرو فی الارض، زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، تم نماز میں کمی کرو۔ کمی کیا
کرنی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا، صحابہ کرام نے دکھایا۔ سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اشکال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو یہاں قید لگی ہے ان خفتم، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں کسی فتنے میں ڈال دیں گے تو تم نماز قصر کرو۔ اب تو امن کے حالات ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یعنی 2 ہی رکعت پڑھو، 4 پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ سفر میں 2 ہی رکعت پڑھی، 4 آپ نے پوری نہیں کی ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے 4 پڑھ لی، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر 2 کے بعد اس نے قاعدہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے قاعدہ کیا ہے اس نے، اور پھر 2 رکعت اور ساتھ میں ملا لی ہے، اس نے 4 پوری کر لی ہیں، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، گناہ گار ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی، مکروہ ہوگی۔ اس لیے اس کو دوہرا لے تو اس کے لیے بہتر ہے، دہرانا بہتر ہے، دوبارہ پڑھے اور 2 ہی رکعت پڑھے۔ لیکن اگر 2 کے بعد بیٹھا ہے، پھر چونکہ قاعدہ اخیرہ اس کا 2 کے بعد ہی تھا اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے، وہ ادا گویا ہو گیا ہے، بعد والی 2 رکعت اس کی نفل ہو جائیں گی، نماز ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ اگر دوہرا لے بہتر ہے، نہیں دوہرائی تب بھی اسی طرح ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 کے بعد بیٹھا ہی نہیں، کبھی بھول جاتا ہے نا آدمی، قاعدہ اولا بھول جاتا ہے، کھڑا ہو گیا اور پھر 4 کے بعد اس نے سجدہ سہو کر لیا، نماز اس نے سمجھا کہ میری ہو گئی، نماز نہیں ہوگی، مسافر کی نماز اس صورت میں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 کے بعد بیٹھنا اس کے لیے فرض تھا۔ عام حالات میں تو 2 کے بعد بیٹھنا واجب ہے، لیکن مسافر کے لیے 2 کے بعد بیٹھنا فرض تھا، وہ فرض اس کا چھوٹ گیا، اور فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے بھی نماز مکمل ہوتی نہیں ہے، وہ تو اس کو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے کافر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی ان سے تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، پھر نماز کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو قید لگی ہوئی تھی، اسی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ قید اتفاقی ہے، چونکہ عام طور سے سفر میں آدمی کو خوف ہوتا ہے، ورنہ یہ حکم ہر حالت میں ہے، چاہے خوف ہو یا خوف نہ ہو، تم کو قصر کرنی ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر کانوا لکم، ہیں وہ تمہارے لیے عدوا مبینا، کھلے ہوئے دشمن، کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہوشیار رہ کر پڑھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے میں تم لگو اور وہ تم پہ حملہ کر دیں۔ اس لیے ذرا ہوشیاری کے ساتھ نماز پڑھنا اور اپنا نقصان بھی تمہارا نہ ہونے پائے، اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا۔ صلاۃ خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ دشمن کا خوف ہے، جنگ چل رہی ہے، اس دوران نماز کا وقت ہو جائے، اب آدمی کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے، بعد میں پڑھے یا ابھی پڑھنی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نماز اہم حکم ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے سامنے دشمن ہے، مقابلہ چل رہا ہے، برسر پیکار ہے، تب بھی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ دشمن کا حملہ بہت سخت ہو، اتنا شدید اور سخت ہے کہ اگر مسلمان صلاۃ الخوف پڑھیں گے تب بھی خطرہ ہے کہ وہ ایک دم سے حملہ کر کے سب کو نمٹا دیں گے، اس صورت میں پھر آخری درجے میں، آخری حد میں یہ ہے کہ آدمی پھر اس نماز کو قضا کرے اور بعد میں پڑھ لے۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کا حملہ بڑا سخت تھا، بڑی تعداد میں آ گئے تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو اب خطرہ تھا کہ اگر نماز پڑھنے لگ گئے تو ایک دم وہ حملہ کر دیں گے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر، عصر اور مغرب یہ 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ عشاء کے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بھی قضا کی، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی، پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حالت ہے، اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے، پھر کہا صلاۃ خوف پڑھو۔ صلاۃ خوف کا مطلب کیا ہے
کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے، امام ایک ہے لیکن پیچھے جو لوگ ہیں جو ساتھ میں ساتھی ہیں ان کی دو جماعتیں بنا لیں گے۔ اگر مسافر ہو گئے ہیں، حد سفر پر ہے، اس صورت میں امام ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائے گا، دوسرے گروہ کو دوسری رکعت پڑھائے گا۔ یہاں ایک غور کرنے کا مقام ہے، وہ یہ ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دو جماعتیں بناتے، دو امام مقرر کر دیتے، دو امام مقرر کر دیتے۔ مثال کے طور پر سارے لوگ جو شریک ہیں جنگ میں 100 ہیں، تو آپ 50 کی ایک جماعت بنا دیتے، 50 کی ایک بنا دیتے، 50 کا الگ امام مقرر کر دیا جاتا اور دوسرے 50 کا الگ امام مقرر کر دیا جاتا، دو امام مقرر کر دیے جاتے اور دونوں اطمینان کے ساتھ دو دو رکعتیں پڑھ لیتے، اپنی دو جماعتیں ہو جاتی۔ لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، دو امام نہیں بنائے بلکہ کہا ایک ہی امام کے پیچھے پڑھو۔ البتہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہا ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائے، دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھائے، اس کا طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ایسے بتائی۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی اجتماعیت ضروری ہے، ایک مسجد میں دو جماعتیں کرنا درست نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ دوسری جماعت کرنا مسجد میں جب ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں کوئی مسافر ہے، راہگیر ہے، ان کے لیے اجازت، لیکن جو وہاں کے باشندے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کے لیے ان کو ایک ہی جماعت ہے، ورنہ تو پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتے رہیں گے اور اپنی اپنی پڑھ کے جاتے رہیں گے، پھر اجتماعیت نہیں رہے گی، پھر افتراق ہو جائے گا، پھر دل بھی بکھر جائیں گے، پھر اختلافات آپس میں پیدا ہو جائیں گے، پھر نفرتیں آ جائیں گی، پھر قربتیں اور محبتیں باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھے، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اگر 100 آدمیوں کی جماعت ہے، ہر آدمی کو 100 نماز کا ثواب ملے گا۔ 200 آدمی جماعت میں شریک ہے، ہر نمازی کو 200 نمازیوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ ثواب جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو اجتماعیت کو پسند کیا کہ ہفتے بھر میں تو تم پڑھتے رہو اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں، اجتماعیت کے ساتھ ایک ہی جماعت، دو جماعتیں نہ کی جائے۔ جمعے کا دن آیا، کہا اب سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس میں پورے علاقے کا ایک اجتماع ہونا چاہیے تاکہ آپس میں پیار اور محبت بڑھے۔ سب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایک امام کے ساتھ سارے اکٹھے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، سب پیچھے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں۔ امام رکوع میں، سب رکوع میں چلے گئے، امام سجدے میں، سب سجدے میں چلے گئے، تو سب کے دل بھی جڑ جائیں گے، مل جائیں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں دور ہوگی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 3 جگہ جمعہ ہوتا تھا، مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں، مکہ میں مسجد الحرام میں، اور بحرین کے اندر جواسا نامی ایک علاقہ تھا، اس میں جمعہ ہوتا تھا۔ اور کہیں جمعہ ہوتا ہو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے۔ آج تو ہم نے ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا ہے، اور ہر مسجد کا متولی اور ذمہ دار سوچتا ہے جب تک جمعہ نہیں ہوگا تب تک ہماری مسجد ناقص ہی ہے، ہماری مسجد مکمل، اس لیے ہر مسجد میں جمعہ۔ حالانکہ ایک اجتماع ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اس لیے جامع مسجد ایک ہونی چاہیے، باقی محلے میں، ہر محلے میں مسجد ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر محلے کی مسجد ہو، جتنی مسجدیں ہوں گی اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں، اور وہاں سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، امن و امان آتا ہے، خوف و ہراس کا ماحول ختم ہوتا ہے۔ لیکن جامع مسجد ایک ہو۔ پھر کہا سال میں 2 مرتبہ پورے علاقے کے جامع مسجدوں والے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں عید کی نماز کے لیے۔ عیدگاہ ایک ہی ہونی چاہیے، عیدگاہ 2 نہیں ہونی چاہیے۔ پورے چند جامع مسجدیں جو ہیں ان سب کو ملا کے ایک ہی عیدگاہ ہونی چاہیے، ایک عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے سارے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی تعداد ہے یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ملیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں دور ہوگی۔ اس میں بھی ہم نے کوتاہی کی، ہر مسجد میں عید کی نماز، ہم نے ہر جگہ ہم نے عید کی نماز شروع کر دی، اجتماعیت کا نہیں۔ یہاں غور کرے کہ میدان جنگ ہے، اس وقت بھی صلاۃ خوف کا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے 2 جماعتیں نہیں، جماعت ایک ہوگی، 2 جماعتیں نہیں کرنی، جماعت ایک ہوگی۔ ایک امام کے پیچھے تمہیں کھڑے ہونا، 2 امام نہیں، 2 امام ہو جائیں پھر تو لڑائی لگ جائے گی۔ ایک امام کے پیچھے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ البتہ طریقہ کار میں تبدیلی ہو گئی، طریقہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پیچھے مقتدیوں کی 2 جماعتیں بنا دے، ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی رہے گی، ایک جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے گی، وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے وہاں کھڑی ہے، اور دوسری جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ طریقہ یہاں سکھایا گیا، اور
تفسیروں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے صلاۃ الخوف غزوہ ذات الرقا میں پڑھی گئی، اور سبب اس کا یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، سب نے اکٹھے آپ کے پیچھے پڑھی۔ دشمن نے یہ دیکھا تو انہوں نے مشورہ کر دیا کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں یہ نماز میں گم ہو جاتے ہیں، تو جب اب یہ آگے عصر کی نماز پڑھنے لگیں گے ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، جب یہ سب سجدے میں جائیں گے ایک دم ہم ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کر دیں گے اور ان سب کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل امین اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حکم لے کر آئے کہ اب آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے تو سب کو اکٹھے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ آپ دو جماعتیں بنا دیجئے، ایک جماعت آپ کے پیچھے رہے گی، آپ ان کو ایک رکعت پڑھائیں گے اور ایک دشمن کے مقابلے میں رہے گی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ جائیں اور جا کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو وہاں پہلے کھڑے تھے وہ آ جائیں، تب تک آپ انتظار کریں گے، وہ جب آ جائیں اب ایک رکعت آپ اور پڑھا دیں، اب آپ کی دو ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، یہ والی جو دوسری جماعت تھی یہ ایک رکعت ان کی باقی ہے یہ پوری کر لیں، یہ چلے جائیں، اور جنہوں نے پہلے ایک رکعت پڑھی تھی وہ ایک ہی پڑھ کے گئے ہوئے ہیں وہ اب واپس آئیں گے اور آ کر اپنی ایک رکعت وہ پوری کر لیں گے۔ اس طرح صلاۃ خوف کا طریقہ بتا دیا، سکھا دیا، اور یہ کہا کہ امام ایک ہی رہے گا، امام دو نہیں ہوں گے، اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے اس حالت میں بھی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں یعنی مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ان میں سے ایک جماعت معَكَ آپ کے ساتھ نماز میں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور نماز میں کھڑے ہوں تو ہتھیار نیچے رکھ دیں، کہا نا ہتھیار لے کر ہتھیار باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ بدو نہیں بنتا ہے، وہ جو ہے بے وقوف نہیں بنتا ہے، اس کو ہوشیار رہنا ہے، اگر نماز کے دوران بھی حملہ ہو گیا تو اب نماز چھوڑ کر اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا، نماز پھر بعد میں پڑھیں گے، تو اس لیے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لیں، یعنی ہتھیار باندھ کر ہتھیار ساتھ رکھ کے نماز پڑھیں گے۔ فَإِذَا سَجَدُوا جب یہ سجدہ کر لیں، ایک رکعت ان کی مکمل ہو گئی تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو اب انہیں چاہیے یہ ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں اور تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو چاہیے کہ یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، یعنی دشمن کے مقابل یہ چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں۔ اس دوران یہ جو چلنا پایا جا رہا ہے یہ نماز میں چل رہے ہیں، ابھی یہ نماز میں ایک رکعت ان کی باقی ہے، نماز ہوئی نہیں ہے، لیکن چلنے کی اجازت دے دی، چل سکتے، البتہ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، بات کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، بات کی اجازت نہیں ہے، چلنے کی اجازت ہے، یہ چل کے چلیں اور جا کر دشمن کے مقابل کھڑے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور چاہیے کہ دوسری جماعت آ جائے، دوسری کون سی؟ جو دشمن کے مقابل تھی وہ آ جائے، لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز پڑھی نہیں ہے وہ آ جائیں، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی ایک رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں، آپ نے تو ایک رکعت پڑھا دی ہے، ایک باقی ہے تو وہ ایک رکعت آپ کے ساتھ وہ پڑھ لیں گے، اور انہیں بھی چاہیے جب یہ جماعت آ رہی ہے یہ بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، تاکیدی حکم، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیاروں کو لے لیں۔ اب ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی، اس کے بعد ایک رکعت ان کی باقی ہے، ایک رکعت پہلی جماعت کی باقی ہے، اس میں پھر طریقے مختلف بھی ہیں روایات کے اندر کہ چاہے یہ ایک رکعت ابھی یہیں پڑھ لیں، ایک رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی، ایک ان کی چھوٹی ہوئی ہے وہ ایک رکعت یہ پڑھ لیں گے، جیسے مسبوق ہوتا ہے ہماری ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے ایک باقی رہتی ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ایسے ایک رکعت یہ پڑھ لیں اور پڑھ کے یہ دشمن کے مقابل چلے جائیں، اور وہ پہلی جماعت جنہوں نے صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی وہ وہاں سے آ جائیں اور آ کر اب اپنی ایک رکعت وہ پڑھ لیں گے۔ پہلے کیوں نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے ان کو اس لیے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ابھی امام کی ایک ہی رکعت ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ایک رکعت پوری کر کے جاتے تو امام سے آگے ہو جاتے،
اور امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب امام نماز سے فارغ ہو چکا ہے، اس لیے وہ آئیں گے اور آ کر اپنی ایک رکعت وہ پوری کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی چلے جائیں گے، دشمن کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ اور بھی بیان کیا گیا ہے، اگر دشمن ہمارا قبلے کی جانب ہے، دشمن ہمارا قبلے کی جانب ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقے سے بھی صلاۃ خوف، یہ تقریباً 10 سے زائد طریقے ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا، ایک طریقہ اور بتاتا ہوں جو آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ دشمن ہمارا قبلے کی جانب ہے، سامنے ہے، پیچھے سے حملے کا کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں ہے، نہ دائیں سے خطرہ ہے نہ بائیں سے خطرہ، سامنے سے ہی حملہ کرنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں سارے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے 2 صفیں لگا کر، یا جتنی بھی جگہ ہو تو جتنی صفوں میں آ جائیں کھڑے ہو جائیں۔ آدھے جو ہے وہ امام کے ساتھ، پہلے تو سب تکبیر تحریمہ میں کھڑے ہو جائیں گے امام کے ساتھ، جب امام رکوع میں جائے گا تو آدھے رکوع میں جائیں گے، آدھے پیچھے والے کھڑے ہی رہیں گے۔ مثال کے تو 2 صفیں ہیں، جو اگلی صف والے ہیں وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، امام سجدے میں گیا وہ بھی سجدے میں چلے گئے، پچھلی صف والے کھڑے ہیں اور دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اگلے والے سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں، امام گویا دوسری رکعت شروع کرے، اب وہ پچھلے والے رکوع کریں گے، رکوع کے بعد پھر وہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے امام کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں گے، یعنی وہ پیچھے چلیں گے امام کے۔ اگلے والے تو امام کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جو پیچھے دوسری صف والے ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے امام رکوع میں گیا، اگلی صف والے رکوع میں، امام سجدے میں گیا، اگلی صف والے سجدے میں، پیچھے والے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب امام سجدہ کر کے دوسری رکعت کا تحیات میں بیٹھ گیا تو اب وہ جو تحیات میں بیٹھے وہ نظر رکھیں گے، اور یہ پیچھے والے جلدی جلدی رکوع کریں گے، رکوع کر کے یہ سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے اب یہ تحیات میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر اپنی نماز امام کے ساتھ پوری کر لیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ دشمن ہمارا سامنے ہو، اگر دائیں طرف بائیں طرف یا پیچھے سے حملے کا اندیشہ ہو پھر یہ طریقہ نہیں، پھر وہ پہلے والا طریقہ، اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اس صلاۃ خوف کا حکم دیا کیوں گیا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، یہ کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم، اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم، اور اپنے سامان سے، یعنی جیسے جنگی ٹوپی ہے، زرہ ہے، اس طرح کا جو سامان ہے اس سے تم غافل ہو جاؤ۔ غافل ہونے کا مطلب یعنی تم یہ نماز پڑھنے لگ جاؤ اور یہ سمجھو کہ اس وقت تو ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ کہا نہیں، اللہ تو حفاظت کرے گا لیکن کچھ تمہیں بھی اس کا انتظام کرنا ہے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، اپنے سامان سے۔ فَيَمِيلُونَ، تو وہ حملہ کر دیں، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یک بارگی، ایک ساتھ وہ حملہ آور ہو جائیں، تم پہ حملہ کر دیں۔ اس لیے اللہ نے تم کو صلاۃ خوف کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اوپر حکم تھا کہ ہتھیار ساتھ لے کر نماز پڑھنی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی زخم لگا ہے یا بارش وغیرہ ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اب اس صورت میں ہتھیار ساتھ لگا کر نماز پڑھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس صورت میں تم ہتھیار اپنے پاس میں رکھ لو، نیچے رکھ لو، پھر نماز پڑھ لو۔ دین کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہے، کوئی سختی، مشکل اور پریشانی نہیں رکھی ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن، اگر تمہیں تکلیف ہو، من مطر، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیاروں کو نیچے رکھ دو، اب کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ہوشیار رہنا ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، یعنی ہتھیار وہ ادھر رکھ کر نہیں آنا کہ دشمن آ کر وہ لے کر بھاگ جائے، اپنے پاس ہی رکھنا، جہاں نماز پڑھ رہے ہو اپنے پاس ہی رکھنا، کہ اگر نماز کے دوران بھی ضرورت پڑ گئی تو فوراً اٹھا کر تم آگے سے جواب دے سکو۔ ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ کافر، یہ نافرمان، اللہ کے نافرمان، پھر اللہ ان کو غارت کیوں نہیں کر دیتا ہے، اللہ ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ ادھر نمازیوں کے مقابلے میں یہ آ رہے ہیں اور نمازیوں کو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، پھر ان کے اوپر تو آسمان سے کوئی ستارہ پھٹنا چاہیے تھا اور گر جانا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، ان کو سزا تو ہوگی لیکن دنیا میں نہیں،
آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں. دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے عذابا مہینا، رسوا کرنے والا عذاب. لیکن وہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں. دنیا میں تو جو محنت کرے گا، من جدہ وجدہ، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، اور جو سست ہو کر بیٹھ جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، وہ تباہ ہوگا، وہ برباد ہو جائے گا. یہاں تو اپنا عمل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ عمل کرنا ہے، کرو گے پھر اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. اور اگر تم یہی کہو کہ ہاں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں. سب سے زیادہ دعائیں کس کی مقبول ہوتی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دعا کر دیتے بدر جانے کی ضرورت تھی، آپ دعا کر دیتے احد میں جانے کی ضرورت تھی، آپ دعا کر دیتے 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تبوک جانے کی ضرورت تھی، وہ بھی سخت گرمی کے موسم میں، جبکہ پھل سارے پک چکے ہیں، کھیتی فصلیں تیار ہیں، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خالی دعاؤں سے بات بننے والی نہیں ہے، ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے، پھر دعا بھی ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اس کے